شہر اللہ المحرم، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تشریفاً و تعظیماً کی گئی ہے، محترم اور حرمت والا مہینہ جس میں انسان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا، گناہ کرنا مزید حرام ہو جاتا ہے، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ میں اب جب سے یہ مہینہ آتا ہے تو عموماً ہمارے ماحول میں جو چیزیں مسنون ہیں، مذکور ہیں، ان پہ ہماری توجہ کم ہوتی ہے، کیونکہ شور اور واویلا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس حوالے سے تقریباً پچھلے 2 جمعے بھی اسی موضوع پر میں نے دیے ہیں، اور آج یہ اس حوالے سے ایک جمعہ ایک موضوع ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے افکار کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا، آپ کے کچھ لوگ ساتھی چنے گئے جو اللہ کا فضل تھا، اللہ کی توفیق تھی، جس کو اللہ نے چنا آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اور جس کو اللہ نے اختیار کیا آپ کے گھرانے میں پیدا کر دیا، اور جس کو اللہ نے چاہا ان میں سے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھی محبت کی جائے جن سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے اور محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلا جمعہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، اور یہ جمعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جن کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، مشہور اصطلاح ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، جن کو پیدا کیا، جن کو ایمان کی توفیق دی، یہ اللہ کا اختیار تھا۔ ان گھر والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف اور مشہور فرمان ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت میں سے کنانہ، آپ کی نسل میں، آپ کے نسب میں، اولاد اسماعیل میں سے یہ قبیلہ تھا، بڑی شاخ تھی، اس کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم، بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار کیا اس رسالت اور نبوت کے لیے۔ یہ بڑا پاک صاف سلسلہ ہے۔ یہ استفاء بھی، یہ چننا بھی، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آدم علیہ السلام تک ایسی نسب میں ملاوٹ موجود نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو غیر شرعی طریقے سے اس نسب کے اندر پایا جائے۔ یہ نسب بڑا صاف ستھرا ہے، اور آگے بھی اس کے آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلا ہے، اس میں جو اہل ایمان، اہل تقوی رہے، وہ بڑے ہی محترم اور مکرم ثابت ہوئے۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ اہل بیت کون ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، اور اولاد میں عموماً جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے، بیٹوں کے بیٹے وہ نسل میں آ جاتے ہیں، جو بیٹیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ نسب میں انسان کے شامل نہیں ہوتے، وہ اپنے والد کے نسب میں جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ حدیث جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں، اور دوسری اس کی سند بھی سیدہ ام سلمہ، یہ بھی ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اپنے گھر سے نکلے، آپ نے ایک بڑی خوبصورت چادر پہنی ہوئی تھی، جو حدیث کسا کے نام سے حدیث مشہور ہے، چادر والی حدیث۔ آپ کی یہ چادر آپ کے کندھے پر تھی، بڑی خوبصورت چادر تھی، اس کے جو کالے رنگ کا اس کا بھورا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا حسن آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی چادر کے اندر ان کو داخل کیا۔
پھر اس کے بعد سیدنا حسین آئے، ان کو بھی شامل کیا. اس کے بعد آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کو بھی شامل کیا. اس کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا. اور پھر یہ آیت بھی پڑھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے رجس کو ختم کر دے، رجس کو دور کر دے. اور رجس یہاں پر گندگی کے مختلف معنی ہوتے ہیں. رجس کے یہاں پر جو معنی ہے آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم اہل بیت سے اللہ تعالیٰ رجس کو لے جائے، ختم کر دے. ویطہرکم تطہیر، اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل پاک کر دے. یہاں رجس سے مراد، گندگی سے مراد اعمال خبیثہ، برے اعمال، اللہ کی نافرمانیاں، گناہ، شرک، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور کر دی. اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 افراد کو، چونکہ آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹی کے بیٹے آگے 2 تھے جو عموماً نسل میں شمار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت قرار دیا ہے. سیدنا علی کو بھی، سیدہ فاطمہ کو بھی، ان کے دونوں بیٹوں کو بھی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اہل بیت ہیں. ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، حالانکہ ان کی بھی نسلیں الگ ہیں، سب اپنے اپنے خاندان سے ہیں، لیکن یہ اختیار جو ہے، جو یہ رشتہ بنا ہے، یہ رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان خواتین اسلام کو چنا ہے اور ان کو چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں داخل کیا ہے. اب ان عورتوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب پڑھے تو ان عورتوں کے متعلق خود رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، جہاں پوری خواتین اسلام کا امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، آغاز کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، پھر ایک گفتگو ہے لمبی. اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت سے جو ارادہ کرتا ہے وہ یہ کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. تم بڑی پاکیزہ خواتین ہو، تم بڑی پاکیزہ عورتیں ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وازواجہ امہاتہم، اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدها ابدا، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے امتیوں کے لیے کہ کوئی بھی امتی، کوئی بھی شخص، امتی کیا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان خواتین میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ الگ سے ایک اعزاز اور خصوصیت ہے جو رب العالمین نے دی ہے، اور وہ اس کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے. یہ رب العالمین کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے. ان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے. اس کے علاوہ بھی اہل بیت میں اہل علم نے شخصیات ذکر کی ہیں جو کہ عمومی اقوال کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ عبد مناف کے 2 بیٹے مطلب اور ہاشم، ان کی نسل سے آنے والے، وہ آل علی میں سے ہوں، آل جعفر میں سے ہوں، آل عقیل میں سے ہوں، آل عباس میں سے ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اہل بیت ہیں جن کا ایک احترام، ایک محبت، ایک توقیر ہم پر لازم قرار دی گئی ہے. جو شخص اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ امہات المؤمنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بغض رکھتا ہے، شک اور شبہ پیدا کرتا ہے، ان کے خلاف لعن طعن کرتا ہے، خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس جھوٹے واقعے کے ایک الزام ان پر لگایا گیا، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من یعذرنا فی رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا. اب کون ہے کہ یہ ایک آدمی ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے، کون ہے جو اس کا سردرد ہم سے ختم کرے. اب اس کی تکلیفیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میرے اہل تک میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میں نے آج تک اپنے گھر والوں کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا. یہ اہل سے مراد، اہل بیت سے آپ کا اہل سے مراد یہ ام المؤمنین عائشہ ہیں، اور جس نے اس مسئلے میں ان پر کسی شک اور شبے کا اظہار کیا،
قاطبتاً اہل علم کا اجماع ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ حکم کا وہ منکر ہے۔ جو شخص اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام نہیں کرتا، آپ کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا، وہ آدمی جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے اپنے معیار ہیں محبت اور دشمنی کے، وہ اس معیار پر محبت اور دشمنی نہیں کر رہا جو معیار رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان بالرسول اور محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جز ہے، اور وہ سیدنا علی سے بغض رکھتا ہے، سیدنا حسن اور حسین کے متعلق مختلف باتیں کرتا ہے، مجھے یقین کریں دکھ ہوتا ہے ان دنوں میں، دونوں طرف سے عجیب ایک انتہائیں ہوتی ہیں۔ کوئی سیدنا علی پر طعن کر رہا ہوتا ہے، ان کی سیاست پر ان کو مطعون ٹھہرا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی پر بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیدنا معاویہ پر، کوئی سیدنا عثمان پر۔ ایک عجیب تماشا ہے۔ چند تحریریں بدنام زمانہ کتابیں ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہیں جنہوں نے سیاست پر گفتگو کی ہے، خلافت اور ملوکیت۔ ان کتابوں کی وجہ سے صحابہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی، سیدنا علی پر بھی بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو منصف ٹھہرا کر ان شخصیات اسلام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر بیٹھے گا۔ اس کی سیاست ٹھیک تھی، اس کی ٹھیک نہیں تھی، تین خلفاء نے صحیح سیاست کی، سیدنا علی کی سیاست جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس میں اختلافات تھے، اس میں انتشار تھا۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کے لیے ایک بڑا خطرناک سوالیہ نشان ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ آگے ہم وضاحت کرتے ہیں اس محبت کا معنی کیا ہے۔ تو یہ اہل بیت ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ان کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔ عام صدقہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوساخ الناس ہے، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نہ یہ میرے لیے حلال کیا ہے اور نہ آل محمد کے لیے، میری آل کے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں۔ اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز آتی تو پوچھتے کس مقصد سے بھیجنے والے نے بھیجی ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے تو قبول بھی کرتے، کھاتے بھی، استعمال بھی کرتے، اور اگر کوئی کہتا ہے صدقہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ مال جمع کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں تھا، آپ دنیا کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو، بعض صحابہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ پہنچانا ہوتا یا تو ہدیہ دیتے یا پھر آپ کے جو غلام اور لونڈیاں تھیں سیدہ بریرہ دیگر، تو ان تک صدقے کی شکل میں پہنچا دیتے، ان کے لیے وہ صدقہ ہوتا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطور ہدیے کے استعمال کرتے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت دین کا مزاج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے بھی، سیدنا حسن کے منہ سے بھی کھجور نکالی، اس سے تھکوائی کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، اور صدقہ، چھوٹے بچے تھے، بچہ پابند شریعت نہیں ہوتا، مکلف نہیں ہوتا، لیکن اس کو، بچے کو شروع سے تمیز سکھانا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تم آل رسول سے، اس کا مطلب نہیں کہ یہ پورا بیت المال تمہاری ملکیت ہے، تم آل رسول سے ہو، یہ کھجور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے اگر یہ صدقے کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بچپن سے اپنے اس بچے کے اندر یہ حلال اور حرام کی تمیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی اکرام دیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے مال غنیمت یا مال فہ، یہ جہاد میں حاصل ہونے والا مال ہے جو لڑ کر مل جائے یا بغیر لڑے حاصل ہو جائے، اس کا خمس الخمس، 5 حصے ہوں گے پہلے، پھر 5ویں حصے کا 5 حصے اور کیے جائیں گے، پہلے پورے مال کے 5 حصے، پھر 5ویں حصے کے دوبارہ 5 حصے بنا کر ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی آل کا، آپ کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ یہ قرآن مجید میں 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کا بھی تذکرہ فرمایا، اور مال فہ کا بھی تذکرہ سورہ حشر میں اور سورہ انفال میں۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو عطا کی ہے۔ ایک بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور سوال آ بھی جاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سید ہے اور مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو سچی بات ہے، اس مسئلے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، دیگر نے، کہ ان کے لیے جو حصہ مقرر تھا بیت المال سے، مال غنیمت کا، مال فہ کا، وہ اب باقی رہا ہی نہیں، جو ان کو ملنا تھا اس کی کوئی صورت اب باقی نہیں بچی۔
لہذا جب وہ حصہ وہاں سے ختم ہو گیا تو یہاں سے یہ زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہے, ضرورت مند ہے, تو دی جا سکتی ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رہے, دینے والے کے پاس اگر زکوٰۃ کے علاوہ مال اور موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے, آپ کے خاندان کی محبت جو اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس میں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہ دے, زکوٰۃ کے علاوہ دے. لیکن دینے والے کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ ہے نہیں اور لینے والا مستحق ہے اور وہ آل رسول سے ہے, وہ شخص ضرورت مند ہے, تو اس شخص کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, لیکن ایک آدمی مجبور ہو جائے, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, تو اس صورت کے اندر مجبوری کے اندر ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ ان کا اکرام ہے, ان کی عزت ہے, ان کا احترام ہے جو ہمیں اپنے دلوں میں اتارنا چاہیے. ان کے لیے خصوصی احترام مزید بڑھ کر ہے. اب یہاں تھوڑا سا مسئلے کو سمجھیے گا, بعض دفعہ ملجھ جاتے ہیں. میں نے 2 ہفتے پہلے بھی خطبے میں چیز ذکر کی تو بعض لوگ تھوڑا سمجھ نہیں پائے گفتگو کو, کہ یہ شخصیات جو ہیں یہ صحابہ کے اندر بھی شامل ہیں, لیکن صحابہ سے بڑھ کر ان کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں, مومن بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, متبع رسول بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, اور صحابہ کے اندر ان کا یہ مقام بڑھ کر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. یہ جو ایک خاص فضیلت ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ سارے صحابہ سے افضل ہیں. یہ فضل المطلق اور مطلق الفضل, یہ تھوڑی سی گاڑی بحث ہے. یہ ان کو مطلق الفضل حاصل ہے, ایک نوعیت کی فضیلت حاصل ہے, مطلق فضیلت حاصل نہیں ہے. یعنی اس کا معنی نہیں کہ ہر زاویے سے ہر شخصیت پر مقدم ہے, کیونکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا, اہل علم کا شروع سے آج تک اتفاقی مسئلہ رہا ہے. صحابہ کے اندر اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ فضیلت والی قرار دی گئی ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے, اور وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جس شخصیت کو یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے وہ ہے سیدنا عمر ابن فاروق, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ان کے سیدنا عمر کے جنازے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور ہم کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے تھے, عمر ابن خطاب کا جنازہ رکھا ہوا تھا. اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی کہ آج تم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو, مجھے یہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اپنے دونوں پچھلے ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں, پیچھے والا جو شخص ہے ان کی آواز سیدنا عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں, کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جملے ایک نہیں کئی بار سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بس یہی ہوتا تھا, میں گیا اور میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے, میں آیا میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے, میں نے کام کیا اس میں میرے ساتھ ابوبکر. یعنی آپ کی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے بس ان 2 شخصیات کے نام تھے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں شخصیات کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ شخصیت کون ہے, الفاظ کہنے والی, تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اتفاقی ایک مسئلہ ہے, لیکن ایک خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان اہل بیت کو دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, ان کا اکرام ہمارے ظاہر پر ہونا چاہیے. یہی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی, اور دیگر اہل علم شروع سے اہل السنہ کے لکھتے آئے کہ سلامت قلوبہم والسنتہم فی اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہل السنہ اپنے دل کو بھی اور اپنی زبان کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں, نہ دل میں کسی کے لیے بغض ہو اور نہ زبان پہ کسی کے لیے طعن ہو. بولتے ہوئے انسان سوچ لے کہ بول کیا رہا ہے. آپ اور میں منصف نہیں ہیں, ان کے اختلافات کے اندر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, ان کے خلاف بات کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو یہاں پر آ کر روک دینا چاہیے. یہ بڑی شخصیات ہیں, ان کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ الگ شخصیات کے لیے محبت کا, عمومی محبت کا تذکرہ فرمایا. وہ حدیث ثقلین جو عمومی طور پر انشاءاللہ مقبول حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت اور نور ہے, یہ حبل اللہ ہے, جس نے اس کو تھاما وہی شخص کامیاب ہے, جس نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا وہ شخص گمراہ ہے. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں دوسرے الفاظ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے متعلق. میرے گھر والوں کے پیچھے مت پڑنا, میرے گھر والوں کے خلاف باتیں مت کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس لیے ان کی محبت کرنا, ان کے بارے میں احترام رکھنا,
اور وہ لوگ جو خاص طور پہ اس دور نبوت میں تھے جن کے ایمان کی گواہیاں دی گئیں، سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واحد شخصیت ایسی ہیں، امام احمد فرماتے ہیں کہ اکیلے اگر کسی صحابی کی فضیلت کو دیکھا جائے تو جتنا فضائل اس شخصیت کے لیے وارد ہوئے کسی اور شخصیت کے لیے نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جس نے ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے حد درجے کی محبت تھی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے تو بھی محبت فرما۔ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جو دنیا کے اندر جوان رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے، ان کے سردار ہوں گے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی محبت تھی اللہ کے نبی کو ان دونوں شخصیات سے، ان دونوں بچوں سے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ یہ چیز صحابہ کرام کو سمجھ میں آئی، کیونکہ ہم نے دیکھنا نا محبت کہاں سے شروع ہوئی، کیسے کرنی ہے، تو یہ محبت صحابہ کرام نے کی۔ جب سیدنا علی کے آغاز خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مسائل ہوئے، فدق کا مسئلہ تھا، خلافت کے معاملات تھے، ایک معاملہ تھا ان بڑی شخصیات کا آپس میں رہا کچھ عرصے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب سیدنا ابو بکر صدیق نے گفتگو کی، سیدنا علی سے، صحیح بخاری میں ہے، تو ان کو فرمایا ایک بات کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ مجھے اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے پہلے اپنے آپ پر اور اپنے رشتہ داروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر والوں کو مقدم کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے، جو عزت ہے اور مقام ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق بھی سمجھو۔ آپ کے گھر والوں کا ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ سیدنا صدیق نے بھی سمجھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی شخصیت، عظیم شخصیت، ابھی آپ نے سیدنا علی کا سنا، انہوں نے ان کی بیٹی تھیں اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ رحمہ اللہ، ان سے شادی کی۔ سیدنا علی نے اپنی بیٹی کی شادی سیدنا عمر ابن خطاب سے کروائی، اور یہ شیعہ مصادر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، یہ کوئی قابل اختلاف بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کے داماد بھی ہوئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شادی کی وجہ صرف انہوں نے یہی ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ میرا سسرالی رشتہ ہے بیٹی سے، کہ میری بیٹی کے شوہر ہیں، ایک رشتہ میں چاہتا ہوں کہ ایک انداز کا ایسا بنے کہ میرا آپ کے خاندان سے نسبی رشتہ بھی جڑے، خونی رشتہ بھی جڑے، کہ آپ کی نواسی جو ہے وہ میری بیوی ہو۔ اور یہ انہوں نے کیا۔ عرب میں ایسی کوئی معیوب چیز نہیں تھی، چھوٹی عمر اور بڑی عمر کے رشتوں کے درمیان کوئی اتنا بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ہم اپنے ماحول کے حساب سے جب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں عیب لگتا ہے، برا لگتا ہے، ورنہ اس دور میں کوئی بری بات نہیں تھی، عیب والی بات نہیں تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی شخصیت ہیں جو سیرت کی کتب میں، ابن ہشام دیگر کتب میں صحیح سند سے بات مروی ہے، جو فرماتے تھے سیدنا علی سے کہ تمہاری شخصیت جو ہے، تم لوگ جو ہو، وہ تمہارا مقام، بلکہ سیدنا عباس سے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تمہارا جو اسلام لانا ہے وہ مجھے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لے آتا تو زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا اسلام محبوب تھا، تم اسلام لائے، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، مجھے بھی اس پسند سے پسند تھا میرے باپ سے زیادہ تمہارا اسلام لانا، عباس۔ اور اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو ان کو آگے کیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، دعا فرمائیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ عباس رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حالانکہ نوجوان تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، لیکن آپ کی شورا کے اندر شامل تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی وہ شخصیت تھے پھر کہ جب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وفات کی خبر ملی، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا یہ وقت سجدہ نہیں ہے، آپ نے سجدہ کیا، تو انہوں نے فرمایا سجدہ اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم کوئی اللہ کی بڑی نشانی دیکھو تو سجدے میں گر جاؤ۔ اس سے بڑی کیا نشانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ تو یہ اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، یہ سب شامل ہیں۔ ان کی محبت، ان کا اکرام یہ ہم پر لازمی ہے۔ ان کے لیے خاص دعا ہے، ان کے لیے خاص دعا ہے ان شخصیات کے لیے۔
اس خاص دعا کا اہتمام کرنا ضروری ہے. وہ خاص دعا ہے جو ہم عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں, نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل کے اندر اہل اور آل یہ لفظ ملتے جلتے ہیں, تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. اہل تو خاص گھر والوں کو کہا جاتا ہے, اہل بیت جو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں, اور آل رسول, آل کا لفظ زیادہ شامل ہوتا ہے, اس کے اندر یہ گھر والے بھی شامل ہیں اور آل کے اندر متبعین بھی شامل ہوتے ہیں, جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ کے نقش قدم پر ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کی فکر آپ کی سوچ ان کے دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے, وہ بھی آل کے اندر ہے. لیکن سب سے پہلے یہ گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اندر ہے, جن کے لیے خصوصی دعا کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. یہ تو تھیں باتیں جو ساری سمجھنے کی تھیں, جو ان کا احترام تھا, جو ان کی عزت تھی, مقام تھا, جو ہم نے ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے. آخر میں 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں. پہلی چیز کہ اہل السنہ کا ان شخصیات کے متعلق عقیدہ کیا ہے, کیا نظریہ رکھتے ہیں اہل السنہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, میں پچھلے 2 خطبات سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ, ہماری محبت, ہماری دشمنی, ہماری نفرت, یہ ہمارے اپنے ذاتی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتی. نہ ہمارا عقیدہ بھی بنتا ہے ذاتی جذبات پر, نہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ذاتی جذبات پر, دینی محبت, نہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں ذاتی بنیادوں پر. ہماری محبت بھی, ہماری دوستی بھی, ہماری خوشیاں بھی, یہ ساری کی ساری اسی لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا, جو تعلیم دی, قرآن مجید نے جو بتایا. اور جس سے محبت کا کہا, مجھ سے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں, آپ کے خاندان میں ایک شخصیت ہے, بلکہ شخصیت کیا کہیں, ایک انسان ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, اس کا نام لیا. آپ کے چچا تبت یدا ابی لہب وتب, باوجود اس کے کہ آپ کا چچا ہے سگا, لیکن اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات باقی نہیں بچتی. کیوں نہیں بچتی؟ حالانکہ آپ کا چچا ہے, اس لیے نہیں بچتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے. اس کو یہ کفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے دشمنی کی, آپ کو بددعائیں دیں, آپ کے خلاف سب سے پہلے جس نے زبان درازی کی آپ کے مخالفین میں, وہ یہ آدمی تھا جس نے لوگوں کو راستہ دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جا سکتی, انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو کھلے عام اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی, تو ہماری محبت انہی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری محبت کا معیار اپنے ذاتی جذبات اور ذاتی چیزیں نہیں ہیں. تو ان چیزوں کے اندر ان شخصیات کے لیے محبت کرنا, ان کا اکرام کرنا, جن کا مقام اور مرتبہ ہے ان کے ساتھ مقام اور مرتبہ کے ساتھ پیش آنا, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ سب کے سب انسان ہیں, ان میں سے کسی کو بھی خدائی طاقتیں حاصل نہیں ہیں کہ کچھ بھی ایسا کر سکے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ما فوق الفطرت چیزوں کو چلا رہے ہیں, نظام چلا رہے ہیں, یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. ان کو پکارنا یہ ہمارے ایمان کو نگلنے والی چیز ہے. ان کی محبت میں افراط. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے السنہ لابن ابی عاصم, اس کے اندر صحیح سندوں سے 2 قول منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے 2 گروہوں کو جہنم میں ڈالے گا. ایک وہ جو میری محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے, اور ایسے آگے بڑھے کہ کچھ گروہ تو ایسے دنیا میں پائے گئے جنہوں نے سیدنا علی کو الہ قرار دیا, خدا کے برابر قرار, بلکہ خدا ہی قرار دیا. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو میری حوالے سے جو چیزیں لازمی قرار دی گئیں اس میں تنقیص کرے گا, اور وہ بھی پھنسے گا, تفرید کا شکار ہوگا, وہ بھی پھنس جائے گا. اس لیے ان شخصیات کے متعلق, ان میں سے کوئی بھی شخصیت ہو, نہ ان کو ان کے درجے سے بڑھانا ہے, کیونکہ اس میں کوئی محبت نہیں ہے, اس میں کوئی عزت نہیں ہے, اور نہ ان کے درجے سے گرانا ہے. نہ روافض کا راستہ اختیار کرنا ہے, نہ نواسب کا, نہ خوارج کا. جو اس دور کے خوارج تھے ان کے نزدیک صحابہ بھی کافر تھے اور یہ اہل بیت بھی کافر تھے. وہ خوارج جو اسی دور میں پیدا ہوئے, سیدنا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا, لڑا ان سے, ان کو سمجھایا بھی گیا. ان میں سے کافی سارے واپس اسلام کی طرف بھی آئے, رجوع بھی کیا. تو نہ ان کی شان میں اضافہ ہے اور نہ ان کی شان میں کمی ہے. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اس کو اسی اعتبار سے لے کر چلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کی شان سے بڑھا کر قرار دے دیں.
آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بھی افضل قرار دے دیں، یہ کوئی شان اہل بیت کی شان نہیں ہے۔ اہل بیت کی شان احترام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنی تعلیمات میں بتایا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی اہل بیت میں سے ہے، کوئی بھی سید ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی 2 ہفتے پہلے اجمالاً خطبے میں ذکر ہوا تو بہت سے بھائیوں کا سوال بھی آیا۔ آج کے دور میں کوئی بھی اہل بیت ہے، اہل علم شیخ حسین نے دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے ہم سے جو یہ محبت ہے، ان کا اکرام ہے، یہ بڑھ کر ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے۔ آج کے دور کے سید جو ہے اہل، لیکن اس کی صحیح، اس کا شجرہ صحیح ہو، نسب صحیح ہو، تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط تو وہی ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، اہل تقوی میں سے ہو۔ اگر وہ اہل ایمان مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کیوں نہ ہو، آپ کی نسل سے کیوں نہ ہو، اس کا احترام نہیں ہے، اور اس کی سب سے مضبوط دلیل تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج کے دور میں کوئی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو کر آپ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اہل استقامت میں سے ہو، دیندار آدمی ہو۔ عیاش ہے، گناہ گار ہے، اور نظر آتے ہیں آپ کو بڑے یہ درباروں کے حوالے سے اور آگے پیچھے گھومتے ہوئے لوگ کہ جو کہتے بھی اپنے آپ کو سید ہیں، نسل در نسل گدین نشینی چلتی جا رہی ہوتی ہے، اور احوال ایسے ہوتے ہیں کہ نہ کوئی تقوی کا پتہ، نہ کوئی سنت کا پتہ، نہ کوئی نماز کا پتہ، نہ کسی عبادت کا پتہ۔ تو ہماری محبت کا معیار تقوی ہے، ہماری محبت کا معیار عیاشی نہیں ہے، صرف آل رسول سے ہونا نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک آخری بات جس کو ذکر کیا ہے، امام شوکانی نے اس اعتراض کا جواب دیا، کہ اعتراض ہمارے ذہنوں میں، اور یہ امام شوکانی پہلے زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے، بعد میں اہل السنہ کی طرف آئے۔ ان کی پوری کتاب بھی ہے ارشاد الغبی الی مذہب اہل البیت فی صحب النبی، یہ کتاب ہے ارشاد الغبی فی مذہب اہل البیت فی صحب النبی۔ اس میں 12 قسم کے دلائل انہوں نے اہل بیت سے ذکر کیے ہیں، جس میں ثابت کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو گالی دینا حرام ہے، صحابہ اکرام کو گالی دینا حرام، اور صحابہ اکرام میں یہ شخصیات خود بھی اہل بیت بھی شامل ہیں، ان کو بھی گالی دینا حرام ہے اور صحابہ کو بھی گالی دینا حرام ہے۔ پھر ایک اعتراض ہے، ایک سوچ ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی سید ہے وہ بخشا بخشا ہے، اور سید کو گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، سید کے لیے جنت کنفرم ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو، اس کے اوپر شریعت کی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی، نہ نماز ہے اس کے لیے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی اور دیگر کوئی حرام اور حرام، حلال اور حرام کے فروق۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے عموماً جب جو اس قسم کے لوگ ہیں تو معتقدین مرید ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس کی نہ شکل و صورت کوئی دیندار، نہ حرکتیں کوئی دینداروں والی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی میل کھاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مرید ہیں کہ پیچھے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک سوچ بٹھا دی گئی ہے کہ جو اہل بیت سے ہے وہ بخشا بخشا ہے، وہ چاہے پھر کچھ بھی کرے۔ امام شوکانی نے کہا یہ ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے دین کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اہل بیت کے لیے گناہ کوئی نقصان دہ ہے ہی نہیں، ان کے لیے حلال اور حرام کی کوئی تفریق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر یہ فرمان تو کوئی حیثیت ہی نہ رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جائے یا انسان نبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام اور فضیلت تو اللہ نے بہت بڑھا دیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر تم میں سے کسی سے کوئی خلاف شریعت یہ کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تو اس کو عام عورتوں کی بنسبت سزا ڈبل ملے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اگر ان کے لیے کوئی نیکی اور گناہ کا تصور نہیں ہے تو پھر یہ سزا ڈبل کیوں ہے؟ اور یہ اہل بیت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اور اگر یہ ان کے لیے کوئی نیکی اور گناہ کا فرق نہیں ہے، جو چاہے کریں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اپنی بیٹی سے، اپنی لخت جگر جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے محبت مجھ سے محبت ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اس خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ ایک بات اچھی طرح سن لو، عمل کرو، اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانا۔ یہاں کچھ چاہیے، دوسری روایت میں کچھ چاہیے دنیا میں وہ مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں محمد تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔
فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جو تمہارا عمل ہوگا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان باتوں کی کوئی حیثیت پھر باقی نہیں بچتی کہ جن کی نسل سے آگے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو آگے ان کی نسل میں آنے والا کوئی بھی شخص ہو اور وہ بے ایمان ہو، بے دین ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہو، اور اس کے بارے میں تصور کیا جائے کہ خود بھی بخشا جائے گا بلکہ ہمیں بھی بخشوا دے گا، اس تصور کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں بارگاہ الہی میں عمل کا تعلق ہے۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، عمل کل قیامت کے دن اس کا ساتھ نہ دے سکا، تو لم یسرع به نسبه، اس کا نسب، خاندان کس خاندان سے ہے، کس نسل سے، اس کے کسی کام نہ آئے گا، اس کا ساتھ نہ دے سکے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ان کو اللہ کا یہ فرمان یاد تھا، وَإِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ تو میرے اہل کو بچائے گا، خاندان کو، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، آج ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ بیٹا سگا ہے، خون ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل سے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، یہ بیٹا ہے تمہارا لیکن تمہارے اہل کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، ایک تفسیر کے مطابق یہ علت ہے، یہ وجہ ہے کہ یہ آپ کا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی حرکتیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ نیک آدمی نہیں ہے۔ جب یہ نیک نہیں ہے تو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اسی لیے بچے گا بھی نہیں اور دنیا میں بھی غرق ہو گیا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور یہی قانون اللہ کا سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ عمل لاؤ گے، ایمان لاؤ گے، تقوی لاؤ گے تو بارگاہ الہی میں بچ سکتے ہو۔ خاندان، تعلقات، نام، حسب و نسب کتنے ٹھاٹ باٹتے دنیا میں، یقین جانیے انسان کا جیسے ہی اس کی روح کے جسم سے جدا ہوتی ہے، سب سے زیادہ اگر وہ خاندان پہ اکڑنے والا، اپنے نسب پہ کوئی بننے والا آدمی تھا، سب سے پہلی مصیبت اس کے اوپر شاید یہی پڑے کہ اس کا نسب، حسب و نسب اس کے کچھ کام نہ آ سکا، سب اس کو دفنا کر چلے گئے۔ زمین میں جاتے یہ کسی خاندان، کسی قبیلے کا نہیں رہا، اس کو اس کے نام سے پکارا گیا، اس کا عمل اس کے ساتھ تھا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کل بارگاہ الہی کے اندر اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ جو بڑی شخصیات گزری ہیں، انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ایک لمبی فہرست انبیاء کی۔ بزرگان دین ہمارے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، دیگر یہ شخصیات اسلام، صحابہ اکرام کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ آگے اس دین کی خدمت کرنے والے ایک لمبی فہرست ہے۔ میرے آپ کے اعمال شاید ان میں سے کسی کے درجے کے ذرے کے برابر بھی نہ پہنچے، میرے ایمان میں ان کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہو، ان کے اور میرے اعمال میں، ہمارے اعمال میں بہت فرق ہوگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کر جائیے گا، ان سے محبت سچی کیجیے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زبان، المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ سے اس محبت کی وجہ سے، ان شخصیات سے، اللہ کے دین کی وجہ سے یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔